ربیع الاول کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ آپ کی تاریخ وصال اور ایک رائے کے مطابق یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اسی نسبت سے اس دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان عقیدت اور محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ بنا بر میں ربیع الاول کے ان ابتدائی ایام میں سیرت کی محفل منعقد ہوتی ہیں، جن میں آپ کی بلند مرتبہ اور عظیم و شان شخصیت کی مثبت کے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ کے مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ کی عظمت کے بعض پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ کی شان رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورۃ انبیاء میں کیا گیا۔ فرمایا ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ انبیاء 107۔ آپ کی ذات گرامی کس کس پہلوؤں سے رحمت ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا پیغام، ہدایت اور آپ کا عطا کردہ دین اور نظام اجتماعی پوری نوع انسانی کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی وہ انسانیت کے ہر طبقے لیے ممکن رہنمائی ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا فلسفی مفکر اور دانشور ہو یا ایک عام انسان محنت کش یا مزدور۔ سورۃ الاعراف کی آیات 156-157 پوری نوع انسانی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی رحمت کے بعض اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس میں پہلے نبی اسرائیل کے استغفار کا ذکر ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات کی الوا اور شریعت پانے کی غرض سے کوہ طور پر گئے تو آپ کے پیچھے قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ اس جرم پر قوم کی سخت سزا دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو اس جرم کا ارتکاب کیا گیا انہوں کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس سزا کے بعد اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے استغفار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ترجمہ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اس سے تو جس مجرم پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنایا وہ اس کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا دامن رحمت بڑا وسیع ہے اور میری طرف متوجہ کرو، مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو اور میرے دامن رحمت کا تھام لو۔ اب اگر کوئی خود ہی اس سے رجوع نہ کرے تو عملاً طے کر دے کہ میں نے اس کی رحمت سے محروم رہتا ہے، تو ظاہر ہے اسے ظالم کے لیے اللہ کا عذاب پھیر نہیں جائے گا۔ یہ اس قسم کی بات ہے جو آپ نے ایک موقع پر فرمائی کہ ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو خود انکار کر دے۔ صحابہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا میں لوں گا کہ اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ منفسر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عامہ ایک خاص ہے۔ جہاں رحمت خاص کا ذکر ہو رہا ہے اس کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے اور اللہ کے تمام آیات پر ایمان لائیں گے، اور اس رحمت کے اصل مستحق وہ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیات میں آیا ہے، جہاں فرمایا گیا ترجمہ وہ لوگ جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی کا اتباع کریں گے، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام رحمت للعالمین ویسے تو عام ہے، لیکن رحمت خاص ان لوگوں کے لیے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کے اتباع کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی کی رسالت کا دور تھا، تو وہ حضرت پر ایمان لائے گا، آپ کا اتباع کرے گا تو اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کے جو مختلف پہلو میں ان میں سے بعض کا تذکرہ آپ کی رحمت حلال قرار دیں، اور جس میں نجاست و طباعت ہے انسانیت کو اس کی مغفرت۔ رحمت للعالمین کا پہلا مظہر یہ ہے کہ ترجمہ جو نبی معروف کا حکم دیتے ہیں
اور منکر سے روکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول امر بالمعروف نہیں اور منکر کا کرتا ہے، غیر کی تلقین کرتا ہے اور شر سے روکتا ہے، پھر یہاں خصوصیت سے اس سے تذکرہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ معروف المنکر خیر الشر جو بہت بڑا بیس ہے، اس میں آخر اور کامل فیصلہ آپ کا ہے، آپ کی سنت، آپ کے فرمان خیر و شر اور معروف اور ان منکر کے لیے معیار ہے۔ جس بات کا آپ نے حکم دیا معروف ہے وہ جس سے روک دیا وہ منکر ہے۔ گویا آپ نے اللہ کے اذن سے معروف مگر اور منکر اور خیر و شر کی بحث کا پایا تکمیل تک پہنچا دے، چنانچہ آپ نے معروف ان منکر شر و شر کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ ترجمہ رسول ملا جو کچھ تمہیں ہے اس کو نظام کو اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ الحشر 17۔ اب ہر دور میں اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ شے معروف اور کیا منکر، تو اس کا معیار آپ کی سنت، آپ کے اسوا اور اس کو تلقین کر دے گا۔ انہی کی سازشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج منکرات کو معروفات کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ مثلا آپ کے تعلیم دی گئی حیا ایمان کا حصہ ہے، اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کی روح سے بے حیائی عریانی شانیت، کیونکہ یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو حیا سے محروم کر کے حیوانیت کے راستے پہ لاتا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ اسے شرف و انسانیت محروم رکھے۔ آج معاشرے میں جس چیز کو معروف سمجھا جاتا ہے وہ بے حیائی ہے۔ آج شیطان اس کے پیروکار انسان کو بالکل لباس دیا ہے، ان سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ ماں بہن، بیٹی اور بیوی کے فرق کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم مغرب میں خاندان کا شریزہ بکھر چکا ہے، ناجائز تعلقات کی گرہ بازاری ہے، معاشرے کی اکثریت ان بچوں کی ہے جن کی والدیت کسی کو خبر نہیں۔ یہ بچے ایسے فضا میں پرورش پا رہے ہیں کہ والدین کی شفقت سے محروم ہے۔ اس کے علاوہ جدید تہذیب میں خود غرضی اور مفاد پرستی کو معروف کا درجہ دے دیا گیا ہے، اثار قربانی وغیرہ ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ نظریہ افادیت اعلیٰ حقیقی اقتدار کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے جا رہا ہے۔ اصل بلائی اور خیر وہ کام ہے جس سے انسان کو ذاتی نفع حاصل ہو، کوئی لذت حاصل ہو۔ اگر کسی کام ذاتی منفعت حاصل نہیں ہوتی تو اس کا کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ کفار کے ساتھ ساتھ منافقین بھی آج اس شیطانی تہذیبیں کو فروغ سے دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن حکیم کے مطابق یہ منافقین کا کام ہے۔ اندرین حالات سکتی ہے کہ انسان کی بلائی میں ہے کہ وہ معروف و منکر اس معیار کو اختیار کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اس صورت میں وہ آپ کی رحمت عالم سے اکتساب و فیض کر سکے، اور نہ اس معیار کو ترک کر کے انسان خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، انسانیت کا خون کرے گا تو انسانی کی دجیاں بکھیرے گا۔ آپ کی رحمت للعالمین کا مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے حلال اور حرام کو کھول کر بیان فرمایا ترجمہ آپ ہر طیب پاک صاف چیز کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ہر نبیت نجس دینا ناپاک شے کو ان پر حرام شراتے ہیں۔ یہودیوں کی شراتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بعض حلال چیزوں میں بیان فرمایا کہ حلال کا نام اللہ تعالیٰ